مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو ظاہر ہے کہ اس وقت جب جنگ کا ماحول ہوتا ہے تو اس میں اگر تو آپ کی پارٹی جو ہے یا آپ کی سائڈ ہے وہ ڈومینیٹ کرتی ہے تو اس سے جو حکومت وہاں پر ہوتی ہے وہ بہت مضبوط ہو جاتی ہے، اور اگر وہ فریل ہوتی ہے، کمزوری دکھاتی ہے کہیں پر بھی، تو اس کا بڑا شدید نقصان بھی ہوتا ہے۔ آپ کو شہباز شریف صاحب جو ہیں یہ 5 سال پورے کرتے دکھائی دیتے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ آپ میں نے بڑا یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ مجھے یاد ہے کہ 2020 میں آپ نے یہ پریڈکشن کی تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی حکومت گر جائے گی، گر اور جائے۔ آپ نے بڑے کلیئرلی دو تین متواتر پروگرامز کے اندر آپ نے یہ بات بار بار دہرائی، اور اس وقت بھی جس وقت امکان نظر نہیں آ رہا تھا آپ اپنی بات سے نہیں ہلے۔ اب آپ سے میں یہ پوچھ رہا ہوں کیونکہ اب اس حکومت کو بھی تقریباً 1.5 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، ذرا بتائیے گا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں جن تاریخوں کی، اس میں ہم نے کیونکہ پیدائشی ذائچے کو دیکھنا ہے، جیسے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کے پیدائشی ذائچے کو دیکھنا بڑا اہم ہوتا ہے، جی، تو اسی طریقے سے ہم نے اس کا جو 8 فروری غالباً الیکشن ہوا تھا، جی 8 فروری کا الیکشن تھا، تو ان کا پیدائشی ذائچہ کمزور ہے، ٹھیک، لیکن شہباز شریف کا بطور وزیر اعظم ذائچہ مضبوط ہے۔ ٹھیک، اب آپ شاید میری ابھی بھی بات صحیح سمجھ نہ سکے، حکومت کا یعنی کہ جو انتظام یا جو اسمبلیاں ہیں یا جو بھی ہے اس کا ذائچہ کمزور ہے، ٹھیک ہے، لیکن شہباز شریف بطور وزیر اعظم ان کا ذائچہ مضبوط ہے۔ پچھلی جو پریڈکشن کی تھی اس میں حکومت کا ذائچہ یعنی کہ جو رٹ تھی نا اس کا ذائچہ تھا، بھی انہوں نے حکومت چلنی ہے لیکن جو عمران خان نہیں چلے گا، ٹھیک، مطلب یہ کہ نظام چلے گا، حکومت تو ان کی ختم ہو گئی تھی، نظام چلنا ہے، عمران خان نہیں چلیں گے، ٹھیک، تو اس کی پریڈکشن کی وجوہات یہ تھی، ٹھیک ہے۔ اس میں نظام میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ شہباز شریف صاحب بطور وزیر اعظم ان کا ذائچہ بڑا مضبوط ہے، لیکن اس نظام کا ذائچہ نظام کمزور ہے، تو مطلب مجھے تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کریں سیاسی ٹرمز میں، کیسے شہباز شریف صاحب بچ کے نظام گر گئے، یہ کیسے ہوگا؟ نہیں، نظام سے میں اپنے وضاحت نہیں کر سکا ہوں۔ نظام مطلب یہ ہے کہ جو سیٹ اپ ہے اس میں چینجز ہوتے رہیں گے، ممکن ہے کہ نیچے والی وزارتیں ہیں وہ بدلتی رہیں، یا شاید کسی ایک مخصوص علاقے کی حکومت ختم ہو جائے، یا وہاں پر کوئی گورنر راج آ جائے، یا کسی مخصوص علاقے میں دوبارہ ری الیکشن ہو جائیں، یعنی کہ اس طریقے سے کمزور حکومت ہے۔ مطلب یہ کہ اس حکومت کو انگلی پکڑ کے چلایا جائے تو یہ چلے گی، ٹھیک، لیکن بطور وزیر اعظم شہباز شریف کا ذائچہ مضبوط ہے۔ اچھا، جب ہم شہباز شریف صاحب کی بات کرتے ہیں تو ایک اور نام بھی آتا ہے جو ان کے سب سے بڑے اپوزیشن رہنما ہیں، وہ ہے عمران خان صاحب، اور وہ جیل میں ہیں، اور ٹھیک ہے وہ اس وقت جو صورتحال تھی وہ اپنی جگہ، لیکن عمران خان صاحب کا جیل میں رہنا آپ کو ممکن نظر آتا ہے مزید عرصے کے لیے، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیے، جس وقت میں نے ان کی جیل میں جانے کی پریڈکشن کی تھی نا، تو آپ یقین کریں مجھ سے لائیو لوگوں نے بدتمیزی کی، یعنی کہ کچھ پرو اینکر تھے جو ان کو سپورٹ کر رہے تھے، اور کچھ گیسٹ ٹی وی پروگرام میں ایسے بلائے گئے جو کہ باقاعدہ ہی جنہوں نے بد زبانی کی کوشش کی، لیکن میں اپنے علم سے پیچھے نہیں ہٹا۔ آپ میری وہ بالکل، میں نے آپ کو پریڈکشن آپ نے دیکھا کہ عمران خان کی حکومت گرنے کی بھی میں نے پریڈکشن کی تھی جو کہ ٹھیک ہوئی، جیل جانے کی لوگ اس بات کو تسلیم ہی نہیں کر رہے تھے کہ عمران خان کبھی جیل جا سکتے ہیں، لیکن ان کے ذائچے میں قید کی علامات بالکل اس وقت نظر آ رہی تھی، ٹھیک، لیکن کچھ اینکرز تھے وہ اپنے الفاظ نہ آپ کے منہ میں ڈالنا چاہ رہے تھے، جو ایک طبقہ، ایک مخصوص حمایت کرنے والے لوگ، لیکن ہم نے اپنے علم سے بالکل بات کرنی ہوتی ہے۔ وہی ہم چاہیں گے کہ آپ اپنے علم کی روشنی میں بتائیے۔ بالکل، عمران خان کا فی الحال ابھی سال 2025 میں ان کو یہ جو ماہ گزر چکے ہیں نا، اس میں ان کی رہائی کے چانس تھے، اچھا، لیکن اس میں نہیں ہو سکے، اب تو بالکل نہیں ہے، اب نہیں، وہ ٹائم گزر چکا ہے۔ اچھا، تو ممکن ہے کہ یہ سال ان کا جیل میں گزرے گا۔ اور یہ دوبارہ وزارت عظمیٰ کی ذائچے میں آپ کو نظر آتا ہے ان کا؟ عمران خان کے ہاتھ پر دماغ کی لکیر دو شاخ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں 2 مرتبہ بڑا مقام، 2 مرتبہ پرائم منسٹر بننے کی علامت، اس کو ہم گن سکتے ہیں۔ شاید زندگی میں کوئی ایسا وقت آ جائے جس میں یہ دوبارہ پرائم منسٹر بنے، لیکن ابھی فی الحال ان کے ستارے اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ یہ کسی ایک بلند مقام تک واپس پہنچے۔
ٹھیک بلند مقام جس میں کوئی اہم وزارت کا حاصل کر لینا، یا پرائم منسٹر یا سی ایم، یا جس کو جو یعنی کہ بلند معیار کی عہدے جو بااختیار کوئی بھی بااختیار وزارت ان کو ابھی نہیں ملنے والی. تیسرا جو بڑا اہم پاکستانی سیاست کا فگر ہے بلاول بھٹو. اس کے بعد میں ایک اور سب سے اہم فگر کی طرف بھی آؤں گا. ذرا بلاول کے بارے میں بتائیے گا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ان اینی ٹائم ان فیوچر ان کے اہم عہدوں پر جانے کی کوئی آپ کو امکان نظر آتا ہے؟ دیکھیے بلاول بھٹو کا ہاتھوں کے پرنٹ میرے پاس موجود ہیں. ان دیگر تمام کے ہمارے پاس ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم نے گفتگو کرنی ہوتی ہے. ان تمام کہ عمران خان اور میرے پاس ذوالفقار علی بھٹو، ہٹلر تک کے میرے پاس ہاتھوں کے پرنٹ میرے پاس موجود ہیں جن پر ہم نے گفتگو کرنی ہوتی ہے. تو عمران خان بالکل پرائم منسٹر بننے کی علامات اس کے ہاتھ میں بالکل موجود ہیں، لیکن اس میں مجھے ایک چیز نظر آتی ہے کہ بلاول کی بات کر رہے ہیں، بلاول بھٹو کی تو بلاول بھٹو صاحب کے ہاتھ پر جو علامات ہیں وہ میاں نواز شریف کے ہاتھ سے مشابہ ہیں. مطلب یہ کہ چند مخصوص نشانیاں جو ہیں، یعنی کہ حکومت کے مدت نہ پوری کرنے والی علامت وہ ان کے ہاتھوں پر بھی موجود ہے. یہ میں ایڈوانس پریڈکشن کر دیتا ہوں کہ اگر یہ وزیر اعظم پاکستان بنتے ہیں تو یہ اپنی مدت نہیں پوری کریں گے. اچھا، یہ بھی لڑاکے ہی ہوں گے جیسے میاں نواز شریف صاحب. دیکھیے اس طرح کی اس کو ہم کہتے ہیں حادثاتی رجحان. جیسے میاں نواز شریف کے ہاتھ پر 3 مرتبہ وزیر اعظم بنے اور تینوں مرتبہ اپنی کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہے، کبھی عدالتوں نے فیل کر دیا یا کبھی وہ کسی اسکینڈل میں آ گئے یا کچھ بھی ہوا ان کے ساتھ. ٹھیک ہے، لیکن ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. اچھا، اگر یہ وزیر اعظم پاکستان زندگی میں کبھی بن جاتے ہیں تو یہ اپنی مدت نہیں پوری کریں گے.